اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کے بعد حکومت نے بھی 6 گھنٹے طویل اجلاس کے بعد حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ معاہدے کی توثیق کر دی۔ 6 گھنٹے تک جاری رہنے والے طویل اجلاس میں حکومت نے یرغمالیوں کی واپسی کے فریم ورک کی منظوری دے دی۔ بیان میں کہا گیا کہ کابینہ نے سیاسی سیکیورٹی اور انسانی ہمدردی کے پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد اس معاہدے کی توثیق کی۔ یرغمالیوں کی رہائی کا فریم ورک اتوار سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ معاہدے کے تحت 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی کا آغاز ابتدائی 6 ہفتوں کے مرحلے سے ہوگا، جس میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کا تبادلہ اسرائیل کی جانب سے حراست میں لیے گئے قیدیوں کے بدلے کیا جائے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ سول ڈیفنس ایجنسی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 116 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں کم از کم 30 بچے اور 32 خواتین شامل ہیں، جبکہ 265 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی انتہائی اہم اور اس قدر زیر التوا ہے کہ گزشتہ 15 ماہ کے دوران غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 35 بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ جیمز ایلڈر نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی بریفنگ میں دی لانسٹ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کی اموات فلسطینی وزارت صحت کی رپورٹ سے زیادہ ہیں۔ دی لانسٹ کی رپورٹ میں 15,000 سے زائد بچوں کے جاں بحق ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف 2025 میں غزہ میں روزانہ اوسطاً 10 بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ معاہدہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ بندی کا پہلا، دوسرا اور تیسرا مرحلہ بیک وقت ہو۔ معاہدے کی توثیق کے بعد فلسطینی علاقے میں اسرائیل کے 15 ماہ سے جاری حملے کے خاتمے کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔